وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار وما قرب إليه من قول وعمل، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. معزز ساتھیوں، دوستوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ درس نمبر 9 ہے باب التیمم کا، اور سابقہ دروس میں 5 حدیثوں کا تذکرہ ہوا، ان حدیث کی تشریح ہوئی۔ آج ایک نئی حدیث ہے اور ایک نیا موضوع ہے تیمم کے متعلق۔ سب سے پہلے عربی میں یہ عبارت، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه نحوه وصححه. حدیث کا ترجمہ، 2 حدیثیں ہیں سامنے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور دوسری حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تقریباً مکمل ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کیا اور مختصراً بیان کر دیا کہ ان کی حدیث، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ کے قریب ہیں۔ باذن اللہ عز و جل وہ پوری عبارت یا پورا نص بیان کریں گے جب تخریج الحدیث، جب تخریج کے متعلق بات آئے گی۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ تاکہ سمجھ سکیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے مختصراً حدیث کا معنی مطلب ہمارے ذہن میں رہے، پھر اس حدیث کے روشنی میں جو مستنبط فائدے ہیں، فقہی مسائل ہیں، وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصعید وضوء المسلم، مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ الصعید وضوء المسلم، مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ، خواہ 10 برس تک اسے پانی نہ ملے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، مگر جب پانی دستیاب ہو جائے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے جسم پر پانی پہنچانا چاہیے۔ رواہ البزار، اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن القطان، اور ابن القطان نے صحیح قرار دیا ہے۔ ولیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، لیکن دارقطنی نے اس کو مرسل ہونے کو درست کہا ہے۔ اس طرح حدیث کے درجہ کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ وللترمذی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ نحوہ وصححہ، اور ترمذی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ترمذی اور حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے، یا ترمذی نے
اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور حاکم کا بھی حاکم نے بھی جس طرح کی تخریج میں اس کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ باب المیاہ میں آ چکا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ پہلا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے مختصراً ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ہم تمام مسلمان تقریباً جانتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کو۔ سیرت میں مکی دور میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ شروع ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے بھائی کو بھیجا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرے، اور پھر واپس ہوئے ان کے بھائی، ان کو شفا یابی نہیں ملی ان کے جوابات سے، تو خود مکہ میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ گئے۔ بہرحال پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ مشہور ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی کنیت سے، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ نام ان کا کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح مشہور ہے اپنی کنیت سے، سبھی جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ مسلمان کے ایک بچہ جانتا ہے، اللہ کی اگر ایک دم دور ہے دینی ماحول سے، دینی تعلیم سے، ورنہ تقریباً سب تمام بچے بھی جانتے ہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، تو ان کا نام ہے جندب ابن جنادہ۔ صحیح مشہور یہی ہے کہ ان کا نام جندب ابن جنادہ ہے۔ جس طرح کہ ابھی ذکر کیا، شروع اسلام میں انہوں نے اسلام قبول کیا مکی دور میں، بلکہ اسلام کی جو شروعات تھی ان تک بات پہنچی، آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قصہ بالتفصیل ہے جس طرح کی مذکور ہے صحیحین میں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے صحیح امام بخاری میں، اور عبداللہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مسلم میں۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو عقل مند، معزز، سمجھدار، ہوشیار اور بلکہ زاہد اور دنیا سے بے رغبت یا دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلامی تحیہ السلام علیکم جنہوں نے پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے عرض کیا یہ سلامی صیغہ، وہی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر واپس چلے گئے اپنے قوم، اپنے قبیلہ، اور پھر تاخیر سے انہوں نے پھر ہجرت کی، مدینہ غزوہ بدر میں شریک نہیں رہے، اس لیے کہ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی مدینہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر رہے، آپ کے ساتھ، اور غزوات میں شریک رہے۔ ان کے مناقب فضائل حقیقت میں بے شمار ہیں، اور جو حق بات کہنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے، اور ایسے ہی زہد میں بھی انہوں نے ایک زہد اور دنیا سے ہٹ کر، یا بے رغبتی انہوں نے حقیقت میں ظاہر کی، اور زہد میں ان کا شمار اعلیٰ، یا کہیے ان مشہور صحابہ کرام میں جو زہد میں مشہور تھے اس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ ان کا انتقال ہوا الربذہ میں، مدینہ کے قریب، مدینہ کے باہر رہتے تھے، سن 32 ہجری میں، اور وہاں سے اتفاق ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے ان کا جنازہ کا نماز، یا نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ ان کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو امام احمد نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث حسن ہے مجموعی طور پر، ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لہجة من ابی ذر، کہ پورے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ جو سچے ہیں، یا جن کی زبان اور جو بات چیت میں جو سب سے سچے ہیں، وہ کون ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مختصراً ترجمہ تھا۔ اب میں حدیث کی تخریج پیش کر رہا ہوں۔ 2 حدیثیں ہیں، تو سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا رواہ البزار، تو اسے امام بزار نے روایت کی ہے۔ مختصر زوائد البزار مجلد 1 پیج نمبر 175 کہتے ہیں البزار حدثنا مقدم ابن محمد ابن علی ابن مقدم المقدمی، ان کا اسناد اس طرح، پورا سند امام بزار کا اس طرح ہے۔
مقدم ابن محمد ابن علی ابن مقدم المقدمین کے شیخ ہیں امام بزار کے، جو روایت کرتے ہیں کہتے حدثنی عمی القاسم ابن یحییٰ ابن عطا، کہ ہمیں یہ حدیث سناتے ہیں ہمارے چچا القاسم ابن یحییٰ ابن عطا ابن مقدم، جو کہتے ہیں حدثنا ہشام ابن حسان، ہمیں یہ حدیث سنائی ہشام ابن حسان نے، عن محمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین کا حوالہ انہوں نے دیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہی حدیث الصعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، اور البزار میں یہ اضافہ ہے فإن ذلك خیر، یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا، پوری حدیث میں کیا ہے البزار میں، اس کے بعد فإن ذلك خیر، تو بے شک یہ خیر ہے، بھلائی ہے ایک مؤمن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ البزار رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد انہوں نے کہا لا نعلمه يروى عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ الا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسب، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صرف اسی اسناد سے معروف ہے، اس کے علاوہ اور اسناد معلوم نہیں ہمارے علم کے مطابق، لا نعلمه، ہمارے علم کے مطابق۔ سبحان اللہ، دیکھیں جزم کرنا کہ خلاص یہ حدیث امام بزار کی جو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے اس کا یہی اسناد ہے، اس کے علاوہ ہمارے علم کے مطابق اور اسناد سے یہ حدیث مروی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں مقدم جو ہے یہ ثقۃ معروف النسب ہے، یہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، ثقہ میں یعنی عدل، دینی اعتبار سے عدل ہے، اور ایسے حفظ کے اعتبار سے حفظ ان کا صحیح اور مضبوط ہے۔ معروف النسب، یہ معروف النسب، ان کا نسب معروف ہے۔ الہیثمی کہتے ہیں رجال رجال الصحیح، یہ پورے جو اسناد میں جو رجال ہے سب رجال الصحیح ہیں، اور ابن القطان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ابن القطان نے بیان الوہم والایہام میں۔ الدارقطنی کہتے ہیں، دیکھیں ابھی تک معاملہ سب صحیح جا رہا تھا، الدارقطنی کہتے ہیں الصواب عن ابن سیرین مرسلا، صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی ابن سیرین ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، یعنی اسناد منقطع ہے، اور اگر اسناد منقطع ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اس طرح اختلاف ہے، اور الدارقطنی نے یہ علہ ذکر کیا، یعنی اب تک اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، اکثر یہ سوال الحدیث الصحیح کی کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں۔ نمبر 1 اسناد متصل ہو، سند متصل ہو، جتنے روات ہو اپنے سے اوپر جو شیخ ہیں ان سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہوں گے، روایت کر رہے ہوں، یہ ڈائریکٹ متصل ہو سند۔ نمبر 2 تمام روات عادل ہو، دینداری ان کی، دینداری کے اعتبار سے متقی پرہیزگار، اس میں 5 شرطیں ہیں کہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، اور ایسے ہی مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، دیندار ہو، اور ایسے ہی جو خوارم المروہ ہیں، عرفاً جو لوگوں کے نزدیک جس چیز کو بہتر سمجھا جا رہا ہو اس کی پابندی کرتا ہو بندہ، اور جس کو برا سمجھتے ہو اس سے دور ہو، اگرچہ شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہ ہو۔ تو المہم یہ دوسری شرط عدل۔ نمبر 3 وہ حافظ اور ضابط ہو، یعنی حفظ اس کا صحیح ہو۔ چوتھی شرط کی شذوذ نہ ہو حدیث میں، شذوذ الگ ہے، ابھی وقت نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کروں۔ المہم اس میں ہے ایک شرط کہ اس حدیث میں کوئی علہ نہ ہو۔ علہ سے مراد کیا؟ کہ کوئی ایسا سبب نہ آ جائے جس سبب کی وجہ سے اس حدیث کو رد کر دیا جائے، جبکہ بظاہر وہ حدیث صحیح ہے۔ جس طرح کی یہ اگر علہ جاننا چاہتے ہیں کیا، تو یہی مثلا یہ اسناد سب کچھ صحیح ہے، اسناد متصل ہے، روات ثقہ ہے، رجال الصحیح ہے، شروع سے آخر سند میں کوئی بھی گڑبڑ خلل نہیں ہے، لیکن آ کر علامہ یا کہیے امام الدارقطنی
کہتے ہیں نہیں، الصواب انہ مرسل، صحیح یہ ہے کہ ادھر کہیں نہ کہیں غلطی ہے. ابن سیرین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حوالہ نہیں دیتے ہیں بلکہ دائرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ تفصیل پھر وہ کیا ہے وہ اختصار یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو المہم یہاں ایک علہ آ گیا جس کی وجہ سے اب یہ حدیث کو صحیح نہیں کہا جائے گا. بہرحال تو یہ پہلی حدیث. دوسری جو حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی، اس کی روایت ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کس نے روایت کی ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کس نے روایت کی ہے؟ الترمذی نے، ہے کہ نہیں؟ وَلِلتِّرْمِذِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ. تو یہ الترمذی نے روایت کی ہے پیج نمبر 33 اپنی کتاب السنن میں، حدیث نمبر 124 کتاب الطہارہ، باب ما جاء فی التیمم للجنب اذا لم یجد الماء. ظاہر ہو رہا کہ صرف اصحاب کتب ستہ میں الترمذی نے بس روایت کی ہے، لیکن اگر یہ حدیث کی پوری تخریج دیکھی جائے تو ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں پیج 7 حدیث نمبر 332 کتاب الطہارہ باب الجنب یتیمم. ایسے النسائی نے بھی روایت کی ہے پیج نمبر 44 حدیث نمبر 323 کتاب الطہارہ باب الصلوات بتیمم واحد. امام احمد نے بھی روایت کی ہے مجلد 35 پیج نمبر 448 حدیث نمبر 21568. یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں. دیکھیے اس طریق سے ابو قلابہ یعنی سب کے اسانید بھائی مختلف ہیں، آگے جا کر سب مل جاتے ہیں ایک ہی راستے پر. راستے سب کے مختلف ہیں لیکن آگے جا کر سب مل جاتے ہیں. ایک ہی جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ ابو قلابہ. جو روایت کرتے ہیں عمر ابن بجدان سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا یا نہیں؟ ذکر کیا ہے مکمل یا نہیں کیا، اختصاراً بیان کیا ہے. تو پوری حدیث میں پیش کر رہا ہوں، پھر سے بھائیو نص دیکھیں، کتاب کھولیں. کتاب میں کیا ہے؟ وَلِلتِّرْمِذِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ وَصَحَّحَهُ کہ ترمذی نے روایت کی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کی طرح اور صحیح قرار دیا. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا یا نہیں؟ کہاں یار ذکر کیا عبارت، یعنی اشارہ کیا، وہ الفاظ و حدیث نہیں انہوں نے پوری بیان کی. یہ میں ابھی کہہ رہا حدیث بیان کی نہیں، ترکیز سے بھائی ترکیز سے جواب دیں. تو حدیث نہیں انہوں نے عبارت بیان کی، اشارہ کیا ہاں کہ ترمذی نے روایت کی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح ہے. نحوہ سے مراد اس کے قریب ہوتا ہے، اور مثلہ سے مراد وہی الفاظ، اور نحوہ سے مراد اس کے قریب. معنی ایک ہے، الفاظ مختلف، معنی ایک ہے لیکن لفظ مختلف ہے. تو اب ہم اس لیے اس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں تو پوری حدیث بیان کر رہے ہیں تاکہ حدیث یا بلوغ المرام کہ حدیث کی تشریح مکمل ہو. تو حدیث مکمل اس طرح ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لمبی حدیث ہے، اس میں وہ الفاظ موجود ہیں یا اس الفاظ کے قریب جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. پوری حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجتمعت غنیمۃ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں جمع ہو گئیں یا پہنچائی گئیں، اکٹھا ہو گئیں. اجتمعت غنیمۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا ذر ابدو بها، یا ابو ذر ابدو بها کہ اے ابو ذر ابدو بها سے مراد کیا ہے کہ بدو بادیہ شہر کے باہر اس کو لے کر آپ نکل جائیں تاکہ کیا اس کی اس کو چارہ ملے، اس کا دیکھیں چراتے رہے. فبدأت الى الربذا تو میں ان بکریوں کے ساتھ الربذا پہنچ گیا. فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست تو میں الربذا میں جب پہنچا تو جنابت لاحق ہو جاتی تھی تو 5-6 دن تک اسی حال پر رہتا تھا. فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال ابو ذر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حال دیکھ کر تعجب کیا اور کہا ابو ذر. فسكت فقال ثقلتك امك ابا ذر
لأمك الويل. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا، اور یہ الفاظ عرب میں استعمال کرتے ہیں ثقیلتک یا ثقیلتک امک. اس سے مراد کیا ہے کہ تمہاری امی تمہاری موت کے بعد روئے. یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے لیکن معنی مراد نہیں ہوتا تھا، بد دعا دینا مراد نہیں ہوتا تھا. الفاظ دارجہ میں سے لأمک الویل، تمہاری ماں کے لیے. ویل معنی کیا ہوتا ہے؟ تباہی بھی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، لیکن معنی نہیں مراد ہوتا. بھائیو عربوں کا ایک عرب میں یہ دارج رہتا تھا انکار کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ غلط تم نے کیا، تعجب کی بات ہے، لیکن یہ بد دعا دینا مقصد نہیں ہوتا تھا. اور یہ ناممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو بد دعا دے. جب کفار پر آپ جلدی بد دعا نہیں دیتے تھے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، تو اپنے ایک صحابی رسول کو اس طرح بد دعا کیوں دیں گے؟ یا آپ کا مراد ان الفاظ سے حقیقت میں معنی تو نہیں ہو سکتا. بہرحال فدعانی بجاریت سودا فجاءت بعس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالی لونڈی کو حکم دیا جو ہمارے لیے ایک تشت لائی بڑا سے جس میں پانی تھا. فیہ ماء فسترتنی بثوب، پھر اس نے ایک کپڑے سے ڈھکا ہمیں. وسترت بالراحلہ واغتسلت، المہم جو ہمارے ساتھ جو سواری تھی اس سے بھی میں یعنی اس کو آڑ میں کر لیا، ڈھک گیا، یعنی اس کے پیچھے ہو گیا. اور اضافہ وہ لونڈی نے بھی جو کپڑے سے ڈھکا اس نے تاکہ کوئی دیکھے نہیں. المہم واغتسلت، ہم نے غسل کیا. فکأنی القیت عنی جبلا، تو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے اپنے سر کے اوپر سے ایک پہاڑ اتار دیا. کئی دن جب آدمی سفر میں رہتا ہے، خاصتاً ٹرین میں، انڈیا میں، اپنے ملکوں میں بھائیو، اور گرمی کا مہینہ ہو، اور پھر اس کے بعد مان لے کئی دنوں کے بعد پانی مل جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ ہاں، پانی کی اہمیت، غسل کی اہمیت اس وقت معلوم ہوگی. ہمیشہ پانی ماشاءاللہ اس طرح گرم ٹھنڈا چلا لے آسانی سے نہا لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ احساس نہیں ہوتی بھائیو نعمت کی. اسی لیے ہر نعمت، صاحب نعمت کو احساس نہیں ہوتا. اللہ المستعان. کب احساس ہوتا ہے؟ جب محروم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنی یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دی ہیں برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے نہ چھینے. المہم اس کے بعد اب سنیں، فقال الصعید، مقارنہ کیجئے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اور اس حدیث میں. الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الى 10 سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. الصعید الطیب، ادھر اضافہ ہے الطیب. الصعید الطیب یعنی پاک مٹی، یا الصعید کا معنی زمین کا حصہ ظاہری جو زمین ہے جس میں اور بھی چیزیں داخل ہو گئیں. تو الصعید الطیب پاک مٹی، وضوء المسلم مسلمان، ایک مسلمان کا وضو ہے، ولو الى 10 سنين چاہے 10 سال تک کیوں نہ ہو. فاذا وجدت الماء جب پانی مل جائے، فامسه جلدك تو اپنے جسم سے، جسم یعنی استعمال کرو، جسم تک پہنچاؤ پانی. فإن ذلك خیر، بے شک اس میں کیا ہے؟ خیر ہے. یہ ابو داؤد کا لفظ ہے. تو دیکھیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے قریب ہے یا نہیں؟ اسی لیے نحوہ کا اس میں بھی 10 سال مسلمان کا وضو ہے. فإن ذلك خیر، اور اپنے جسم تک پہنچاؤ، چمڑی تک، جلد سے مراد وہ چمڑی، مقصد جسم، غسل کرو اور پانی استعمال کرو. یہ ابو داؤد کا لفظ ہے. ترمذی النسائی، واپس دیکھیں شجرہ، الترمذی النسائی نے مختصراً روایت کی ہے، اس لیے ترمذی نے بھی اور نسائی نے بھی روایت کی ہے، تو اس میں مختصر ہے. ترمذی کا لفظ ہے الصعید الطیب طہور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. اسی لفظ کے قریب نسائی کا لفظ ہے الصعید الطیب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الترمذی نے کہا هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. اس میں جو راوی ہے عمرو ابن بجدان، عمرو ابن بجدان، عمرو بن بجدان، ظاہر بات ہے ان کو ہم نے نشانہ بنا دیا تو آپ سبھی اب شک کرنے لگے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ یعنی اتنے روات میں ابو قلابہ نہیں انہیں کو پکڑا گیا، تو صحیح میں یعنی اہل علم نے ان کو پکڑا، یا ان کے متعلق کلام ہے ان کا. عمرو بن بجدان کے بارے میں ابن حبان اور العجلی نے تو ثقہ کہا ہے.
یہ بھی بھائیو ایک الگ موضوع ہے. کچھ ائمہ ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں جو روات الحدیث کے بارے میں کہتے ہیں ثقہ، ضعیف، یا اس سے پہلے جیسے ابن معین نے کہا کذاب خبیث. ہاں یہ ائمہ میں بھی کچھ ائمہ متساہل ہوتے ہیں توثیق میں، اور کچھ ائمہ بہت تشدد اختیار کرتے ہیں. تو کیا رائے ہے اگر ایک امام جو متشدد ہے اگر اس نے کسی راوی کو ثقہ کہے تو کیا رائے ہے؟ اس کا وزن بڑھ جائے گا یا نہیں؟ بڑھ جائے گا. یار اتنا جو بہت مشکل سے کسی کو ثقہ کہتا ہو، کسی راوی کو ثقہ کہہ رہا تو خلاص اس کے معنی یار یہ عمدہ. ہاں اچھا. اور کچھ ائمہ جو تساہل اختیار کرتے ہیں، جو رحم دل ہوتے ہیں، الاصل مؤمن میں ثقہ ہے یار، کیوں کسی کو ضعیف قرار دیا جائے، واضح دلیل ہونی چاہیے. تو وہ اگر ثقہ کہہ رہے تو کیا رائے ہے؟ اس سے یعنی ایک دم معتبر ہو جائے گا یا شک باقی رہے گا؟ شک باقی رہے گا. اللہ کی یہی ائمہ نے ثقہ کہا ہے اور ائمہ نے ضعیف قرار نہیں دیا، یہ الگ مسئلہ. لیکن الاصل نہیں. اگر وہ ائمہ تساہل اختیار کر رہے ہیں تو کسی راوی کو اگر ثقہ کہہ رہے ہیں تو حقیقت میں اس طرح وہ اتنا معتبر نہیں ہوتا ہے. تو ادھر ابن حبان اور العجلی نے ثقہ تو کہا ہے، لیکن ابن حبان العجلی متساہل مانے جاتے ہیں توثیق میں. اس کے بالمقابل اب دیکھیں، امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں، امام بخاری کی صرف ایک کتاب صحیح بخاری نہیں ہے بھائی، بہت کتابیں ہیں، اس میں رجال کے متعلق التاریخ الکبیر ہے. تو التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے ان کا نام ذکر کیا، لیکن نہ ثقہ کہا نہ ضعیف کہا، خالی. ایسے ہی ابن ابی حاتم نے بھی اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں ان کا ذکر کیا، عمرو بن وجدان کا، لیکن نہ ثقہ کہا نہ ضعیف کہا. تو کیا رائے بھائیو؟ یہ دو ائمہ ابن ابی حاتم، امام بخاری نے ذکر کیا، نہ ثقہ کہا نہ ضعیف کہا، تو درجہ حدیث کیا ہوگا؟ تو یہ راوی نہیں، ابھی چھوڑے راوی کا درجہ کیا ہوگا ان کے نزدیک، چھوڑے وہ العجلی اور یہ ان دونوں محدثین نے جب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ ثقہ نہ ضعیف، تو الاصل ان کے نزدیک یہ راوی کا درجہ کیا ہے؟ ہاں کیا رائے؟ ایک راوی کے بارے میں جو کلام نہیں ملتا ہے ائمہ کا، ایک راوی کے بارے میں کلام نہیں ملتا ہے، نہ کسی نے ثقہ کہا نہ ضعیف کہا، تو اس کا کیا درجہ ہوگا؟ مجہول الحال، مجہول الحال ہوگا. مجہول الحال، خلاص اس کے حال کیفیت نہیں معلوم ہے تو مجہول الحال ہوگا سند کے اعتبار سے. بہرحال بات کچھ لمبی ہو رہی، میں اختصار اب کر رہا ہوں اور ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو یہ راوی صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ مجہول الحال ہے. عبداللہ ابن احمد بھی اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ غیر معروف ہے. امام احمد بھی آ گئے، غیر معروف ہے. ابن القطان نے کہا لا يعرف، یہ معروف نہیں ہے. الذهبی نے کہا میزان الاعتدال میں مجہول الحال ہے. الحافظ نے تقریب التہذیب میں کہا لا يعرف حاله. تو خلاصہ حال اس میں جو راوی ہے وہ مجہول الحال ہے. اس طرح یہ سند ضعیف ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کروں گا تو ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار کیوں دیا. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.